بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فاللہ يحکم بینہم یوم القیامة فیما كانوا فیہ یختلفون۔ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی شے پر نہیں، یعنی حق پر نہیں ہے۔ عیسائی کہتے ہیں یہودی کسی شے پر نہیں، یعنی حق پر نہیں ہے، حالانکہ دونوں ہی کتاب پڑھتے ہیں۔ اور اسی قسم کے دعوے ان لوگوں کے بھی ہیں جن کے پاس کتاب کا علم نہیں ہے۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما كان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے درپے ہو۔ ایسے لوگوں کو تو ان عبادت گاہوں میں ڈرتے ہوئے داخل ہونا چاہیے تھا۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے۔ بدیع السماوات والارض واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو زمین اور آسمانوں میں ہے، سب کے سب اس کے مطیع فرمان ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا ایجاد کرنے والا ہے، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس یہ حکم دیتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون۔ نادان کہتے ہیں کہ اللہ خود ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں آتی۔ ایسی ہی باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب کے دل ایک جیسے ہیں۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ بے شک ہم نے آپ کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔
اب جو لوگ جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان جہنمیوں کے بارے میں آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ یہودی اور عیسائی آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے طریقے پر نہ چلنے لگیں۔ صاف کہہ دیجئے کہ راستہ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، ورنہ اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار آپ کے لیے نہیں ہے۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ پڑھنے کا حق ہے، وہ اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر اختیار کریں وہی اصل میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ونعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں تجوید و تفہیم کے ساتھ پارہ نمبر 1 الف لام میم، اور اس میں پڑھ رہے ہیں دوسری سورۃ سورہ بقرہ۔ آج ہم کریں گے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 14 جو کہ آغاز ہو رہا ہے ہمارا آیت نمبر 113 سے 121 تک انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کی بھی 9 ہی آیات ہیں۔ سب سے پہلے ہم کریں گے اس کا مختصر خلاصہ، اور پھر اس کے بعد ہم لفظی ترجمہ کریں گے الفاظ کی وضاحت کے ساتھ، پھر انہی آیات کی تطبیق کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 113 سے آغاز ہو رہا ہے ہمارے آج کے لیسن کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود الی آخر ہے یہ آیت۔ یہودی تورات پڑھتے ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق موجود ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تکفیر کرتے تھے۔ عیسائیوں کے پاس انجیل موجود ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تورات کے من عند اللہ ہونے کی تصدیق ہے، اس کے باوجود یہ یہودیوں کی تکفیر کرتے ہیں۔ یہ گویا اہل کتاب کے دونوں فرقوں کے کفر اور عناد اور اپنے اپنے بارے میں خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کو ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اہل کتاب کے مقابلے میں عرب کے مشرکین ان پڑھ الامیین تھے، اس لیے انہیں بے علم کہا گیا ہے، لیکن وہ بھی مشرک ہونے کے باوجود یہود و نصارہ کی طرح اس ظلم اور باطل میں مبتلا تھے کہ وہی حق پر ہیں۔ اسی لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صابی یعنی بے دین کہا کرتے تھے۔ آگے فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تخریب میں حصہ لیا۔ ابن جریر طبری نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق جو ہے وہ مشرکین مکہ کو قرار دیا ہے، جنہوں نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔
حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔ تہذیب اور بربادی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ تہذیب اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر سے روکنا، اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تہذیب اور اللہ کے گھروں کو برباد کرنا ہے۔ یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں تمکن اور غلبہ عطا فرما دے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد 9 ہجری میں اعلان کرا دیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جس سے جو معاہدہ ہے معاہدے کی مدت تک وہ معاہدہ برقرار رہے۔ بعض نے کہا کہ یہ خوشخبری اور پیشگوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیادتیاں کی ہیں ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دوچار یا قتل نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری پوری ہو گئی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا کہ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے۔ بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ کدھر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہو۔ کبھی چند اسباب جمع ہو جاتے ہیں اور ان سب کے حکم کے لیے ایک ہی آیت نازل ہو جاتی ہے۔ ایسی آیتوں کے شان نزول میں متعدد روایات مروی ہوتی ہیں۔ کسی روایت میں ایک سبب نزول کا بیان ہوتا ہے اور کسی میں دوسرا۔ یہ آیت بھی اسی قسم کی ہے، اور جو احسن تفاسیر ہیں اس میں اس کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو آسمان و زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، ہر چیز اس کی فرما بردار ہے، بلکہ آسمان اور زمین کا بغیر کسی نمونے کے بنانے والا بھی وہی ہے۔ علاوہ ازیں وہ جو کام کرنا چاہے اس کے لیے اسے صرف لفظ کن کافی ہے۔ ایسی ذات کو بھلا اولاد کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ اس سے مراد مشرکین عرب ہیں، جس سے یہودیوں کی طرح مطالبہ کیا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے براہ راست گفتگو کیوں نہیں کرتا یا کوئی بڑی نشانی کیوں نہیں دکھا دیتا ہم مسلمان ہو جائیں، جس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 سے 93 میں دیگر مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے تذکرہ ہوتا ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، یعنی مشرکین عرب کے دل کفر اور اناد اور انکار سرکشی میں اپنے ماقبل کے لوگوں کے دلوں کے مشابہ ہو گئے، جیسے سورہ زاریات میں فرمایا گیا کذالک ما اتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون، ان سے پہلے جو بھی رسول آیا اس کو لوگوں نے جادوگر یا دیوانہ ہی کہا ہے۔ اس بات کو یعنی ایک دوسرے کی وصیت کر جاتے ہیں، یعنی پچھلے لوگ بھی یہی کہا کرتے تھے، اب اگلے بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو کیا ایک دوسرے کو انہوں نے وصیت کی ہے؟ نہیں، یہ سب سرکش لوگ ہیں، یعنی قدر مشترک ان سب میں سرکشی کا جذبہ ہے، اس لیے دایان حق کے سامنے نئے نئے مطالبے رکھتے ہیں یا انہیں دیوانہ گردانتے ہیں، یعنی یہودیت یا نصرانیت اختیار کر لیں۔ جواب میں اسلام کی صورت یہ ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، نہ کہ تحریف شدہ یہودیت اور نصرانیت۔ یہ وہی مضمون ہے جو وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ سورہ آل عمران میں آئے گا، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ اس بات پر وعید ہے کہ علم آ جانے کے بعد بھی اگر محض ان پر خود غلط لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی پیروی کی تو آپ کا کوئی مددگار پھر نہیں ہوگا۔ یہ دراصل امت محمدیہ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ اہل بدعت اور گمراہوں کی خوشنودی کے لیے وہ بھی ایسا کام نہ کریں، نہ دین میں مداہنت اور بے جا تعویل کا ارتکاب کریں۔ اہل کتاب کے ناخلف لوگوں کے مذموم اخلاق و کردار کی ضروری تفصیل کے بعد ان میں جو کچھ لوگ صالح اور اچھے کردار کے تھے، اس آیت میں ان کی خوبیاں اور ان کے مومن ہونے کی خبر دی جا رہی ہے۔ ان میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان جیسے دیگر افراد ہیں جن کو یہودیوں میں سے قبول اسلام کی توفیق حاصل ہوئی ہے۔ وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے کہ کئی مطلب جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً نمبر 1 تو یہ خوب توجہ اور غور سے پڑھتے ہیں۔ جنت کا ذکر آتا ہے تو جنت کا سوال کرتے ہیں اللہ سے، اور جہنم کا ذکر آتا ہے تو اس سے پناہ مانگتے ہیں اپنے رب سے۔ دوسرا یہ کہ اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھتے اور کلام الہی میں تحریف نہیں کرتے ہیں جیسے دوسرے یہودی کرتے تھے۔
تیسرا یہ کہ اس میں جو کچھ تحریر ہے لوگوں کو بتلاتے ہیں، اس کی کوئی بات چھپاتے نہیں ہیں۔ چوتھا یہ کہ اس کی محکم باتوں میں عمل کرتے ہیں، متشابہات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو باتیں سمجھ میں نہیں آتی انہیں علماء سے حل کرواتے ہیں۔ پانچواں یہ کہ اس کی ایک ایک بات کا اتباع کرتے ہیں، اسے فتح تقدیر نے روایت کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حق تلاوت میں یہ سارے ہی مفہوم داخل ہیں اور ہدایت ایسے ہی لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو مذکورہ باتوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اہل کتاب میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لائے گا وہ جہنم میں جائے گا، جیسے صحیح مسلم کی حدیث شریف میں بھی آتا ہے، حدیث 153 میں۔ آیت 62 کی تشریح بھی اسی میں گزری ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ، اور اب ہم کرتے ہیں اپنا الفاظ کا ترجمہ اور وضاحت۔ آیت نمبر 113 سے دیکھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت 113 دیکھیے۔ اور قالت، کہا۔ قالت جو ہے ہمارے پاس ماضی واحد مونث غائب کا، ٹھیک ہے۔ قال یقول سے قالت، قولن اس کا مادہ ہے، الیہود یہود نے، قالت جو ہے فعل ماضی ہے اور آگے اس کا فاعل موجود ہے۔ لیست نہیں ہے، عیسائی یا یہودی نہیں ہے، یہ بھی ماضی واحد مونث غائب کا صیغہ ہے اور افعال ناقصہ میں سے ہے۔ علا پر، آگے نصارہ آ رہا ہے، نصارہ عیسائی، نصرانی کی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ علا پر، شیئن کسی چیز یا کسی بنیاد پر، کسی دین پر، و اور قالت کہا، النصارى عیسائیوں نے، لیست نہیں ہے، الیہود یہودی، علا پر، شیئن کسی شے یا کسی دین پر، و حالانکہ ہم وہ، یتلون وہ پڑھتے ہیں، وہ تلاوت کرتے ہیں، مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تلا یتلو تلاوتن سے، الکتابہ کتاب کو، کذالک اسی طرح، قولا کہا، پیچھے قولت مونث کا صیغہ آیا تھا اور یہاں پہ قولا واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے۔ الذین ان لوگوں نے، جو اسم موصول ہے جمع مذکر کا صیغہ ہے، یہ بھی ہمارے پاس، لا یعلمون نہیں علم رکھتے۔ لا یعلمون جو ہے یہ ہمارے پاس لا نہیں داخل ہوا ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے صیغے پر، اور علم یعلم سے علم اس کا مادہ ہے۔ مثل مانند یا مثال، قولہم قول بات، ہم ان کی، فا پھر، اللہ اللہ تعالی، یحکم وہ فیصلہ فرمائے گا، وہ حکم کرتا ہے۔ تو یہ فعل مضارع کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کرتا ہے یا کرے گا، فیصلہ کرتا ہے یا کرے گا، یا حکم کرتا ہے حکم کرے گا، ٹھیک ہے۔ حکمن اس کا مادہ ہے۔ بینہم ان کے درمیان، یوم دن، القیامتی قیامت کے، فی ما فی اور ما ہے، فی میں حرف جارہ ہے، ما موصولہ یہاں پہ، اس چیز کے جو، کانون تھے وہ یا ہیں وہ، فی ہی اس میں، یختلفون وہ اختلاف کرتے ہیں، یہ بھی مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، اختلف یختلف، اور اختلافن اس کا مصدر ہے۔ و اور من کون ہے، من یہاں پہ استفہامیہ ہیں، اظلم بڑا ظالم، اظلم ہمارے پاس اسم تفصیل کا صیغہ ہے اور یہ افعلو کے وزن پر ہے، سب سے بڑا ظالم۔ ممن من اور من ہے، من حرف جارہ ہے، سے، من آدمی جو، ٹھیک ہے، اس آدمی سے جو، منع وہ روکے، منع بھی ہمارے پاس فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، منع یمنع، منع اس کا مادہ ہے۔ مساجدہ مسجد کی جمع ہے مساجد۔ اللہ اللہ تعالیٰ کی، مسجدوں سے اللہ تعالیٰ کی، ان یہ کہ، یذکر ذکر کیا جائے، یذکر ذکر کیا جائے، مضارع مجہول کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ذکر یذکر سے یذکر تھا، ٹھیک ہے اصل میں،
ان نے کیا کیا، اس کو منسوب کر دیا ہے. یذکرو کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ نام اس کا ہو کی ضمیر کس کی طرف ہے، پیچھے اللہ کی طرف راجع ہو رہی ہے، نام اللہ کا. و اور سعا اس نے کوشش کی، یہ بھی ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. سعا یسعا سعیون سے، فی میں خرابیہا، خرابی ویرانی یا خرابی کو کہتے ہیں، تباہی کرنے کو، اجاڑنے کو، یہ مصدر ہے. ہاں ان کی، ان مساجد کی، اولئک یہی لوگ ہیں، ما نہیں، کانا ہے، لہم ان کے لیے، لا اور ہم ہے، ٹھیک ہے، ان کے لیے، ان یہ کہ، یدخلو وہ داخل ہوں. یدخلو بھی ہمارے پاس فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. دخل یدخلو سے یدخلون تھا اصل میں، وہ داخل ہوں، تو ان نے کیا کیا، اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے، اس کو منصوب حالت ہے اس کی، صحیح ہے. ہاں ان میں، الا مگر، خائفین ڈرتے ہوئے یا ڈرنے والے. خائفین فاعلین کے وزن پر ہے ہمارے پاس، یہ اسم فاعل ہے. خائفن اس کی واحد ہے، خائفین جمع ہے. لہم ان کے لیے، فی میں، الدنیا دنیا، خزیٌ رسوائی ہے، ذلت ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فی میں، الآخرتی آخرت، عذابٌ عذاب ہے، عظیم عظیم بہت بڑا، فعیل کے وزن پر ہے. و اور، لی حرف جارہ ہے، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق مشرق، والمغرب اور مغرب، یہ مفعیل کے وزن پر ہے ہمارے پاس، ٹھیک ہے، اسم ظرف ہیں، سورج کے غروب ہونے کی جگہ اور سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، مشرق اور مغرب. فا پس، اینا اینما جس طرف، جہاں کہیں، جس طرف یا جہاں کہیں، تولو تم رخ کرو، تم پھرو گے، رخ کرو گے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. ولا یولی تولو اسی سے آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ حاضر کا صیغہ ہے. فثم پھر، اس طرف، یہ ثم پھر نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ فا جو ہے نا اس کا معنی ہے پس یا پھر، ثم جگہ ہے یا اس طرف ہے. وجہ متوجہ ہے، چہرہ یا رخ ہے، اللہ اللہ تعالی کا. ان بے شک، اللہ اللہ تعالی، ان حرف ناصبہ، اللہ اس کا اسم منصوب. واسع وسعت والا ہے، علیم سب کچھ جاننے والا ہے، بہت خوب علم رکھنے والا ہے. و اور، قالو کہا انہوں نے، قولو بھی ہمارا جو ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. قول یقولو سے، قول اس کا مادہ ہے. اتخذ رکھتا ہے یا بنا لیا ہے، یہ بھی ماضی واحد غائب مذکر کا صیغہ ہے. اتخذ یتخذ اتخاذن سے. اللہ اللہ نے، ولدن بیٹا یا اولاد، سبحانہ وہ پاک ہے، ہو اس سے، بلکہ، لہو اسی کا ہے، ما جو کچھ، فی میں، السماواتی آسمانوں میں ہے، والارضی اور زمین میں، کلن سب کا سب یا سارے کا سارا، لہو اسی کے لیے ہے یعنی اللہ ہی کے لیے ہے. قانتون تابع فرمان یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے. یہ اسم فاعل جمع مذکر کا صیغہ ہے، قانتون اس کی واحد ہے اور قانتون جو ہے یہ اس کی جمع ہے. بدیع موجد یعنی پیدا کرنے والا، نئی طرح سے بنانے والا. السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کا، و اور، اذا جب، قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، حکم کرتا ہے، قضا یا اس نے حکم کیا. ویسے تو یہ ہمارے پاس جو ہے ماضی کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، وہ فیصلہ کرتا، یہاں پہ ہم اذا کی وجہ سے کر رہے ہیں. ویسے تو قضا کا معنی ہوتا ہے فیصلہ کیا اس نے، اذا آ گیا تو یہ مضارع کے معنی دے رہا ہے. امرن کسی کام کا، فا پھر یا پس، انما صرف اتنا ہی، یقولو وہ کہتا ہے یا وہ کہہ دیتا ہے،
قول یقولو سے یہ بھی ہمارے پاس فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قول اس کا مادہ ہے، لہو اس کو، کن تو ہو جا یہ امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، کانا یکونو سے کون اس کا مادہ ہے، تو اسی سے یہ کن فعل امر کا صیغہ بنا ہے، بس یکونو وہ ہو جاتا ہے، یکونو اسی کانا یکونو سے یہ ہمارے پاس آ رہا ہے مضارع واحد کا مذکر غائب کا صیغہ، اور قولا کہا الذین ان لوگوں نے جو لا یعلمون نہیں وہ جانتے یا وہ نہیں علم رکھتے، یہ پیچھے میں آپ کو اس کی وضاحت کر چکی ہوں، لا یعلمون فعل مضارع جمع مذکر غائب پر لائے جو نفی ہے وہ داخل ہوا ہے، لو کیوں، لا نہیں یکلمنا ٹھیک ہے، یکلم وہ کلام کرتا ہے، یہ بھی مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، کلم یکلم تکلیم سے ہے، کلام سے ہے کہ کلام کرتا ہے، نا ہمارے ساتھ، اللہ تعالی، او یا تأتینا تأتی آتی ہے، یہ بھی مضارع واحد کا غائب مؤنث کا صیغہ ہے، اتا یأتی سے حاضر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، تو یہ مؤنث کا صیغہ ہے، یہی مذکر کے لیے بھی حاضر کا ہوگا اور مؤنث کا پھر آگے آ جاتا ہے، تو یہاں پہ تا علامہ جو ہے یہ مؤنث کی ہے، آتی ہمارے پاس آیتن کوئی نشانی، اسی کے آگے فاعل آ رہی ہے، ٹھیک ہے، فاعل آ رہی ہے، کذالک اسی طرح، قولا کہا الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم من سے قبل پہلے، ہم ان سے جو پہلے تھے، مثل مانند یا طرح، قولہم قول بات کو کہتے ہیں، ہم ان کی، تشابہت متشابہ ہے یا مشابہت رکھتی ہے یا ایک ہی جیسی ہے، یعنی ان کے دل ایک جیسے ہیں، ان کی باتیں ملتی جلتی ہیں، ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے، تشابہن جو ہے اس کی واحد ہے، اور تشابہت یہاں پہ مؤنث کا صیغہ آیا ہے، یعنی ان کی جو باتیں تھیں پہلی قوموں کی بھی اور اب کی قوموں کی بھی، جو پیغمبروں کے بارے میں کہا کرتے تھے، قلوبہم ان کے دل، قد بینا قد بے شک یا تحقیق، بینا ہم واضح کر چکے ہیں، ہم بیان کر چکے ہیں، بینا یبین سے ہے، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے ہمارے پاس، بینا الآیاتی آیات یا نشانیاں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یوقنون جو یقین رکھتے ہیں، اور یوقنون بھی ہمارے پاس ہے فعل مضارع کا جمع مذکر غائب کا صیغہ، انا بے شک ہم، ارسلنا بھیجا ہم نے، یہ بھی ہمارے پاس ماضی جمع متکلم کا صیغہ ہے، ارسلہ یرسلو ارسال سے، ارسلنا بھیجا ہم نے، کا آپ کو، بھی حرف جارہ ہے، الحقی حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، اور نذیرن خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، یہ صیغے جو ہیں یہ صفت کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ صفات بیان کی گئی ہیں، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بیان کی گئی ہے، اور لا تسألو نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا، نہیں آپ پوچھے جائیں گے، یہ بھی مضارع کا مجہول منفی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، سأل یسأل سے، سؤالن، تو یہ ہے لا تسألو نہیں آپ پوچھے جائیں گے یا نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا، ان متعلق یا بارے میں، ان حرف جارہ ہے، اصحابی اصحاب یا لوگوں یا حوالے، الجحیمی دوزخ والوں کے بارے میں آپ سے پوچھ نہیں ہوگی، اور لن ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، لن ترضا جو ہے یہ ہمارے پاس مضارع منفی بلند واحد غائب مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے، ردیہ یرضا سے، تو کن کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے، کون ہرگز نہیں راضی ہوں گے، یہود و نصارہ، لن نے یہاں پہ کیا کیا ہے، اس کو مضارع کے معنی کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور زوردار نفی پیدا کر دی ہے اس میں، یعنی تاکیدی نفی کر دیا کہ ہرگز نہیں وہ راضی ہوں گے، ان سے کا آپ سے، الیہود یہودی، اور لا نہیں، النصارى نصرانی یا نصارہ عیسائی جو تھے ان کے بارے میں ذکر ہے، حتی یہاں تک کہ تتبع
آپ پیروی کریں، یہ بھی مضارع واحد کا حاضر مذکر کا صیغہ ہے، اتبع یتبع سے، تتبع، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تتبعو تھا، مضارع کی آخر جو ہے ضمہ وہ گرا کے اس کو منصوب کر دیا ہے حتیٰ حرف ناصبہ نے، ٹھیک ہو گیا۔ ملتہم، ملت کہتے ہیں طریقے کو، دین کو، راستے کو، ہم ان کے، قل آپ کہہ دیجئے، قل بھی قول سے قال یقولو کا صیغہ فعل امر کا آ رہا ہے واحد مذکر کا، قل آپ کہہ دیجئے، ان بے شک، ہدا ہدایت، اللہ اللہ تعالی کی، ہوا وہی ہے، الہدا ہدایت ہے، و اور لئن اگر، البتہ اگر، اتبعت آپ نے اتباع کیا، آپ نے پیروی کی، یہ بھی ماضی واحد حاضر کا مذکر کا صیغہ ہے، اتبع یتبعو، اتباع سے ہے، اہواءہم، اہوا جو ہے یہ جمع ہے خواہشات کی، ٹھیک ہے، ہوا اس کی جمع ہے، اور اہوا جو ہے نا خواہشیں، بہت ساری خواہشیں، وہ اس کی جمع آ گئی ہے خواہشات کی، ہم ان کی، بعد بعد، الذی اس کے جو، اسم موصول واحد مذکر کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، جاء آ چکا آپ کے پاس، من سے، العلمی علم، ما نہیں، لکا آپ کے لیے، من سے، اللہ اللہ تعالی، من کوئی، ولی دوست، و اور، لا نہیں، نصیرن کوئی مددگار، الذین وہ لوگ جو، یہ بھی اسم موصول ہمارے پاس جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، آتینا دی ہم نے، ہم ان کو، آتینا بھی ہمارے پاس جمع متکلم کا صیغہ آ رہا ہے، ابھی پیچھے اس کی آپ کو میں کروا چکی ہوں ڈیفائن، ہم جن کو یا ان کو، الکتابہ کتاب، یتلون وہ پڑھتے ہیں، یہ بھی پیچھے ہو چکا ہے، تلاوتن صلا یتلو سے، یتلون فعل مضارع جمع مذکر کا غائب کا صیغہ ہے، ہو اس کو، حقا جیسا حق ہے، تلاوتی تلاوت کا یا پڑھنے کا، یہ پڑھنا صرف کتب آسمانی کے لیے ہے، اس کے لیے تلاوت لفظ استعمال ہوتا ہے، ویسے عام پڑھنے کو نہیں کہتے، ہی اس کے، اولئک وہی لوگ ہیں، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، آمن یؤمن سے فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، امن اس کا مادہ ہے، بھی اس پر، و اور، من جو شخص، یکفر وہ انکار کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں، کفر یکفر سے ہے، کفرن اس کا مادہ ہے، بھی ساتھ اس کے، فاولئک پس وہی لوگ، ہم وہ، الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں، خاسرون بھی ہمارے پاس اسم فاعل ہے، جمع مذکر کا صیغہ آ رہا ہے، خاسرون فاعلون کے وزن پر، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہمارے الفاظ کا ترجمہ جو ہے وضاحت کے ساتھ مکمل ہوا، اب انہی آیات کی ہم تطبیق کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ واو کو دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے ادا کریں گے، وا، قا میں قاف حرف مستعلیہ میں سے ہے، پر پڑھا جائے گا، آگے یہود، واو مدہ ادا کرنا ہے، ہا عکس حلق سے ادا کرنی ہے، یہود نہیں کہنا، یہود، اسی طرح لیست النصارى، لئی میں یا لین ادا کریں گے، تن میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کرنا ہے، صاد کو پر پڑھنا ہے، اور را کو بھی، تو دونوں کے پر فتح قائمہ ہیں، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ آگے شیئوں میں، شیء میں یا لین ہے، اور یوں ادغام الغنہ کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یہاں پہ تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے۔ پھر آگے وہی قولت النصارى کی وہی تطبیق ہے پیچھے والی، اور لیست الیہود کی بھی،
اور باقی آیت کی بھی۔ تو یتلون الکتاب کو دیکھ لیجئے، تا کے اوپر ہمز کریں گے، لو میں واو مد ادا کرنا ہے، آگے نل کتاب نہیں کہنا، یت تھوڑا سا آپ رکا کریں تاکہ زبان جو ہے نا وہ اپنے مخرج تک لگے، زبان کی نوک ثناء اولیاء کی جڑ سے لگے گی تو آپ رکیں گے، تھوڑی سی ہمز پیدا ہوگی۔ یتلون الکتاب، با پہ آپ وقف کر رہے ہیں تو یہاں پہ قلقلہ ہوگا۔ کذالک میں دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آگے قول الذین میں قوف کو پر پڑھیں گے، ذین نرمی سے یا مد ادا کریں گے، اور لا یعلمون لا میں الف مدہ، یا میں عین کو وسط حلق تک لے جا کے سٹاپ کرنا ہے، قلقلہ نہیں کرنا، اور مون میں واو مدہ، مثلا یہاں بھی سا پہ ہمز کریں گے اور سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ قولہم میں واولین ادا کریں گے اور قوف کو بھی پر پڑھنا ہے۔ ہم میں اظہار شفیع ہو جائے گا اگر آپ ملا کے پڑھتے ہیں، نہیں تو آپ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے، وقف جائز ہے یہاں پہ۔ فاللہ، فاللہ لا کو پر پڑھنا ہے، لفظ جلالہ کو، ٹھیک ہے، فل کو لام باریک پڑھا جائے گا، لا کو پر کرنا ہے آپ نے۔ یحکم، یح ہا وسط حلق سے نکالیے، باریک سانس کی آواز آئے گی، ہمز کرنا ہے، اور قاف کے اوپر ضمہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کر لیجئے، میم کے اوپر بھی ضمہ ہے، یحکم نہیں کہنا، یحکم، یحکم بینہم میں بھی یا لین ہے، اور ہم میں اظہار شفیع کریں گے۔ یوم القیامتی میں بھی یوم میں واولین ادا کریں گے، ہونٹوں کو تمام گول کرتے ہوئے، اور قاف کی کسرہ کے ساتھ قی، قی پر پڑھا جائے گا لیکن آواز باریک رہے گی، قی، یا قیامت نہیں کہنا ہے، ٹھیک ہے، قیامت نہیں کہنا۔ یوم القیامتی، یوم القیامتی فی ما کانو، یہ سارے دیکھیے، فی ما کانو، نو ہونٹوں کو گول کیجیے، نو نہیں کہنا، نو، سارے حروف مدہ ہیں، یا مدہ، الف مدہ اور واو مدہ آ رہے ہیں، ان کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، فی ہی میں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یا مدہ ہے، یخ، یخ خا پر پڑھا جائے گا، یا باریک رکھنا ہے، تا بھی باریک رکھنا ہے، یوخ نہیں کہنا، تو بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے، یخ، یختلفون، آخر پہ واو مد ادا کرتے ہوئے مد عارض وقفی کر دیں گے اور 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی راستے پر نہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات کو وہ لوگ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن اس کا فیصلہ ان میں کر دے گا اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے جی۔ آیت نمبر 114 دیکھ لیجئے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ومن اظلم میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار ہلکی کریں گے، ضوا کو پر پڑھنا ہے، اوز نہیں کہنا، ٹھیک ہے، حمزہ پر نہیں کرنا، حمزہ باریک ہی رہے گا، ضوا کو پر کرنا ہے، اوز، اوز سیٹی کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ آگے مم مم میں مم کے اوپر غنہ واجبہ کریں گے، میم مشدد ہے، آگے نون ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے ادغام مع الغنہ، وہاں بھی آپ نے 2 کاؤنٹ کرنا ہے غنہ کی آواز کے ساتھ۔ پھر مساجد اللہ، سین الف سا، سین کھڑی زبر ہے تو اس کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے، دل اللہ لفظ جلالہ پر پڑھنا ہے، ایذ میں بھی نون ساکن کا قاعدہ ادغام مع الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ذال کے اوپر نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، را مفخم ہو جائے گا، یذکر، فی ہا میں 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یا مدہ الف مدہ ہے، فی ہسمہ، فی ہسمہ، وقف کیا تھا تو آپ نے اگر یہاں پہ جیسے ابھی میں نے کیا ہے تو پھر ہا صرف فی ہا بہت لمبا نہیں کرنا، بس الف مدہ کاؤنٹ کرنا ہے، اور ملا کے پڑھیں گے تو پھر سین پر سیٹی کی آواز آئے گی، ہمز کرنا ہے،
فی حسمہ، ہو میں مد صلہ صغریٰ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اسی طرح آگے وسعا، آ وسط حلق سے ادا کرنا ہے، فتحہ قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، منہ کھول کے ادا کیجئے، عین کی آواز کو باہر نکالیے، وسعا نہیں کہنا، آ حمزہ کی آواز ہے، یہ ہے وسعا۔ فی میں یا مد ادا کریں گے، ہونٹوں کو پست کرتے ہوئے 2 حرکات کے برابر کھینچنا ہے، خرابیہا، خو بھی پر پڑا جائے گا، رو الف رو بھی پر پڑا جائے گا، اور باقی نیچے کسرہ ہے، آواز شارپ کیجئے، فی خرابیہا۔ اولئک میں 5 کاؤنٹ کرنے ہیں، مد متصل واجب ہے، ما کانا دونوں جگہوں پہ الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، لہم میں اظہار شفی ہے، این یدخلو، خلو نہیں ہے، این این میں ادغام الغنہ کریں گے، دال پہ کلکلہ کر دیں گے، این ہونٹوں کو گول کیجئے، لو میں پھر ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کرنا ہے، ہا میں مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، ان یدخلوہا الا، الف مد ادا کریں گے، الا کا الا نہیں کہنا، الا خائفین، خو پہ آپ جو مد کر رہے ہیں وہ مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کریں گے، فین میں یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں تو 6 کاؤنٹ کرنا ہے، مدارس وقفی ہو جائے گی، لہم میں اظہار شفی کرنا ہے، فی الدنیا میں اظہار مطلق ہے، یہاں پہ نون ساکن کا قاعدہ ہمارے پاس ہے، اظہار مطلق، ایک ہی قاعدے کے بیچ میں ایک ہی کلمہ کے اندر ہی نون ساکن بھی موجود ہے اور یا بھی ہے، تو ادغام مع غنہ ہم کب کرتے ہیں؟ جب نون ساکن جو ہے ایک کلمہ میں ہو آخر پر اور دوسرے کلمہ کے شروع میں یا آ رہا ہو، تب ہم ادغام مع غنہ کریں گے، لیکن یہ ایک ہی کلمے کے اندر ہے تو یہ اظہار مطلق ہوگا، خزیوں ولہم میں خو پر پڑی جائے گی، زائے کو قوی آواز کے ساتھ ادا کریں گے، سیٹی کی آواز آنی چاہیے، خزیوں و، ادغام مع غنہ کریں گے، تنوین کا قاعدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، ہم میں اظہار شفی ہے، فی الآخرتی، آخرتی خو پر پڑھی جائے گی، کسرہ کی آواز باریک رکھیے، را بھی پر پڑھنا ہے، عذاب عظیم، ذال بھی نرمی سے ہوگا، سیٹی کی آواز نہیں ادا کرنی آپ نے، اور نرمی کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، الف مد ادا کرنی ہے، بن عظیم میں اظہار حلقی کرنا ہے، وا کی آواز پر پڑھی جائے گی، عذاب، یہ سٹاپ ہو جائے گی، اس پہ قلقلہ نہیں کرنا، عذاب عظیم ایسے نہیں پڑھنا، عذاب عظیم۔ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون؟ جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے نام کا ذکر کیے جانے کو منع کرے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرتا ہو، سعی ہو، ان لوگوں کو کچھ حق نہیں کہ ان میں داخل ہوں مگر ڈرتے ہوئے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ آیت نمبر 115 دیکھ لیجئے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ وَلِلَّهِ، لفظ جلالہ کو باریک پڑھیں گے، ہیل یہاں پہ سٹاپ کرنا ہے آپ نے، ہیلر نہیں کہنا، مش نہیں کہنا، مش مش، یہ آپ کی وسط اللسان جو ہے زبان کا درمیانی حصہ اوپر تالو کی طرف آپ کا ٹچ ہوگا، لیکن جیم کا بہت قوی لگتا ہے، شین کا اس سے تھوڑا سا پیچھے تفشی کی آواز آئے گی، قوف کو پر پڑھنا ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ، مشرق، را باریک ہے، قوف پر پڑھنا ہے، والمغ، لام کو باریک رکھنا ہے، ول نہیں کہنا، اور سٹاپ بھی کرنا ہے، یہاں پہ حرکت نہیں دینی، مغ، اس کو بھی سٹاپ کرنا ہے، حرکت نہیں دینی، قلقلہ نہیں کرنا، بس پر پڑھنا ہے اس کو ادنا حلق سے ادا کرتے ہوئے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، ایسے سٹاپ کرنا ہے ساکن حروف کو، فَأَيْنَمَا، أَيْنَمَا نہیں کہنا، فَأَيْنَمَا، ای میں یا لین ادا کریں گے، ما میں الف مدہ، تولو میں واو کے بعد دیکھیے ذرا لام کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے، تو سختی کر کے تھوڑا سا رک کر ضمہ کی آواز کو آگے واو مدہ بنائیں گے، تولو، دونوں ہونٹوں کو گول کیجئے اور 2 کاؤنٹ کرنا ہے، فثم، میم کے اوپر غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، وجہ اللہ، جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، اور لفظ جلالہ پہ اگر وقف مطلق آپ کر رہے ہیں تو پھر ہا کی آواز کو باہر نکالیے گا، ہا کو سٹاپ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے، وجہ اللہ کہہ کر وقف نہیں کرنا، وجہ اللہ،
ان اللہ نون پہ غنہ واجبہ کریں گے، اللہ لفظ جلالہ کو پر کرنا ہے، اور واسع علیم، ٹھیک ہے، واسع علیم، ان میں اظہار حلقی کریں گے، علیم پہ مدارس وقفی ہو جائے گی، اس کو آپ نے 6 کاؤنٹ کرنا ہے، اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب، تو جدھر تم رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے، بے شک اللہ تعالیٰ صاحب وسعت ہے اور باخبر ہے۔ آیت نمبر 116 دیکھ لیجئے، وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ، قا کو پر پڑھیں گے، وَقَالُوا، واو کے پر ہون کھول کیجئے، قا کو پر پڑھیں گے، لُتَّخَ، لُتَّخَ، تا کو باریک کرنا ہے، خا کو پر پڑھنا ہے، لفظ جلالہ کو بھی آگے پر پڑھنا ہے، اور دھیان رکھیے گا کہ تا اور زال دونوں یہ آگے پیچھے والے، خا کے آگے پیچھے والے حروف جو ہیں ان کو باریک ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ ذل زول نہیں کہنا، اتَّخَذَ اللَّهُ آگے لفظ جلالہ پر ہو جائے گا، ولدن سبحانہ میں دن میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، اور صبح میں با کے اوپر کلکلا کرنا ہے، ہا کے اوپر فتحہ قائمہ 2 کاؤنٹ کرنی ہے، ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا ہے، آخر پہ آپ نے نہ وقف کیا ہے تو پھر ہا کی آواز کو واضح کیجیے۔ بل لہو میں لام کا لام میں ادغام ہے، ادھر تھوڑا سا سختی سے آپ نے تشدید ادا کرنی ہے، ہو میں مد صلہ صغریٰ ہے 2 کاؤنٹ کرنی ہے، ما میں الف مدہ، فی السماواتی سین کے اوپر سیٹی کی آواز آئے گی، اور تشدید آپ نے یعنی سختی سے تھوڑا رک کر ادا کرنا ہے، سماواتی نہیں کہنا، سماواتی، واتی، واو کو دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے منہ کھول لیجئے، سماواتی، آگے والارض، ارض، ضاد کے اوپر آپ وقف کر رہے ہیں تو را بھی مفخم ہے، ضاد بھی مفخم ہے، کل لہو میں تنوین کا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہے، لمبا نہیں کرنا، اس کو جلدی سے پڑھنا ہے، ہو میں مد صلہ صغریٰ ہے، قانتون میں قا کو پر پڑھنا ہے، تا باریک رکھنی ہے، قانتون، اور یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، نہیں، وہ پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور سب اس کے فرما بردار ہیں۔ آیت نمبر 117 دیکھ لیجئے، بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، بدی میں یا مدہ ہے 2 کاؤنٹ کریں گے، عُس سماواتی، اس نے کہنا، عُس عین ہے، بدیع السماواتی، پیچھے والی تدبیر کی آ رہی ہے ان کی، وَإِذَا میں دال نرمی سے پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، الف مدہ ادا کریں گے، قضا میں قاف کو پر پڑھیں گے، ضاد بھی پر پڑھا جائے گا، اور قضا میں فتح قائم مقام الف مدہ کے ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل جائز ہوگی، کیونکہ آگے دیکھیے حمزہ موجود ہے دوسرے کلمہ کے شروع میں، آگے امر میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفوی کریں گے، زن میں تنوین کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کریں گے، فَإِنَّمَا میں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، پہلے غنہ واجب اور پھر الف مدہ، یقول میں قاف کو پر پڑھیں گے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واو مد ادا کرنی ہے، اور لہو میں مد صلہ صغریٰ ہے 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، کن فیکون میں بھی نون ساکن کا اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور کون یہ 6 کاؤنٹ کرنے ہیں، مدارس وقفی ہو رہی ہے، وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ارشاد فرما دیتا ہے کہ تو ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 118 دیکھ لیجئے، وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ،
قول الذین میں قاف پر پڑھا جائے گا، لذینہ میں یا مدہ ہے، لا میں الف مدہ ادا کرنا ہے، ٹو کاؤنٹ کرنے ہیں، یعلمون میں واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، عین پر قلقلہ نہیں کرنا، لو میں واولین ادا کرنی ہے، دونوں ہونٹوں کو تمام گول کرتے ہوئے، لا میں الف مدہ ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، یکلمنا اللہ، یکلی لام کی آواز باریک رکھیں گے، ناللہ یہ والا لفظ جلالہ پر ہو جائے گا، او میں واولین ہے، دونوں ہونٹوں کو تمام گول کرتے ہوئے ادا کیجیے، تینا آیہ، تا میں حمزہ پر جھٹکا دیں گے، تی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، نا میں مد منفصل جائز ہے، اس کو 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اور آیتن میں تائے مربوطہ ہے، اس پر ہم وقف کریں گے تو وقف ابدال ہو جائے گا، اس کو ہم ہا سے بدل دیں گے، آیہ۔ پھر اسی طرح سے کذالک میں دال نرمی سے پڑھا جائے گا، فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور پھر وہی تطبیق ہے قول الذین کی، من قبلہم میں اخفاء پر پڑھا جائے گا، من قبلہم، نون ساکن کا قاعدہ، اور آگے قوف کو پر پڑھیں گے، بھا کے اوپر قلقلہ کرنا ہے، ہم مثلا میں میم ساکن کا قاعدہ ادغام شفی ہو رہا ہے، فا پر ہمس کریں گے، قولہم میں واولین کو ادا کریں گے اور قوف کو بھی پر پڑھنا ہے، تشابہت، یہاں پہ آپ تاکہ پر ہمس کیجئے، رکیے تھوڑا سا، تشابہت قلوب، قاف کے اوپر ضمہ ہے، انڈرلائن کر لیجیے اس کو، آپ نے اس کو قلوب ہی پڑھنا ہے غلطی سے، ٹھیک ہے، تو یہ غلطی ہونی نہیں چاہیے، اب آپ کو اتنی بار تاکید کر چکی ہوں، ضمہ کے اوپر آپ ایک دفعہ ضمہ کی ادائیگی بس نوٹ کر لیں کہ جہاں پیش نظر آئے، ضمہ نظر آئے، وہاں پہ ہونٹ گول کر لیجیے، پھر آپ کی کوئی مسٹیک نہیں ہوگی، قلوب نہیں ہوگا، پھر قلوبہم، ٹھیک ہے، قد میں قاف پر پڑھا جائے گا، دال کے پر قلقلہ کرنا ہے، بین الآیاتی، بئی کے اوپر تشدید ہے، سختی کیجیے، بیش نہیں بنانا ہے، بیش بھی نہیں کہنا، ٹھیک ہے، جیم یا شین نہیں بنانی، بین، ین، نون کے اوپر غنّے واجبہ کرنا ہے، بئی کے اوپر صرف آپ نے تشدید ادا کرنی ہے، اس کو لمبا نہیں کھینچنا، بین نہیں کہنا، بین الآیاتی، آ اور یا دونوں برابر رکھیے گا مقدار، فتح قائمہ ہے، دونوں جگہوں پہ 2 کاؤنٹ کرنا ہے، لی لام کی آواز باریک رکھیے، لے قوم نہیں ہے، لی قوم یوقنون، قوم میں قوف پر پڑھیں گے، واولین ادا کرتی ہیں، اور پھر آگے تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ کریں گے، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، قوف کے اوپر آپ نے دیکھ لیجئے قوف کو پر پڑھنا ہے، اور اس کے جو زیر ہے اس کو آواز باریک رکھنی ہے، یوقے نہیں کہنا، یوقینون، نون پڑھتے وقت دھیان رکھنا ہے، ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، جیسے بون، تون، کون، اسی طرح سے نون، آگے واو ساؤنڈ آنا چاہیے، ٹھیک ہے، یہ واو کے بیچ میں غنّے کی آواز نہیں لے کر آنی، یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے، اور جو لوگ کچھ نہیں جانتے یعنی مشرک، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی، اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے وہ بھی انہیں کسی باتیں کیا کرتے تھے، ان لوگوں کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں، جو لوگ صاحب یقین ہیں ان کے سمجھانے کے لیے ہم نے نشانیاں بیان کر دی ہیں، آیت نمبر 119 دیکھ لیجئے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ان میں غنّے واجبہ کریں گے، نا پہ مد منفصل جائز، 4 کاؤنٹ کرنا ہے، ارسلناک، را مفخم پڑھی جائے گی، سل پہ قلقلہ نہیں کرنا، سٹاپ کرنا ہے اس کو، ارسل، ٹھیک ہے، ارسلناک، نا میں فتح قائمہ 2 کاؤنٹ کریں گے، بالحق، ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، قوف کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے قوف کو پر بھی پڑھنا ہے، اور پھر نیچے کسرہ ہے، آواز باریک کر دیجیے، حق کے نہیں کہنا، بالحقی، بالحقی، بشی میں یا مد ادا کرنا ہے، شین کی آواز آپ کی تفشی پھیلی ہوئی سی آواز آئے گی، ٹھیک ہے، بشیروں، یہاں پہ تنوین کا قاعدہ ادغام مع الغنہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، نذیروں، ذال میں نرمی کی آواز کے ساتھ یا مد ادا کیجیے، نزی نہیں کہنا، سیٹی نہیں لانی ہے، آگے یہ بھی ادغام مع الغنہ ہی ہوگا، پھر
لا تسألو، ٹھیک ہے، اس کو انڈر لائن کیجیے اپنے پاس، یا آپ نے غلطی سے پڑھ جانا ہے لتسأل ولتسألو، ایسے ہی پڑھ جاتی ہیں بعض میں نے، تو اس کو انڈر لائن کر لیجیے لام کو خاص طور پہ کہ یہ ہے نہیں آپ سے سوال کیا جائے گا. ولا تسألو، لام فتح الف مد ادا کیجیے. عن میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کرنا ہے. اس حمزہ باریک ہی رکھنا ہے، حمزہ کو موٹا نہیں کرنا، اوس نہیں کہنا، ٹھیک ہے. صاد کو موٹا کرنا ہے، سیٹی کی آواز بھی لے کر آنی ہے، اور ہا وسطے حلق سے ادا کرنا ہے. بالجحیم میں بھی لام کو سٹاپ کیجئے، اس کے اوپر قلقلہ نہیں کرنا. اصحابل ایسے نہیں پڑھنا. عن اصحاب الجحیم، ہا کی آواز وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے آگے مدارس وقفی کریں گے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں تم سے کچھ بھی پوچھ نہیں ہوگی، آپ سے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا. آیت نمبر 120 دیکھ لیجئے. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. ولن ترضا میں نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. تر میں را مفخم ہو جائے گی، یہ دعات کو بھی پر پڑھنا ہے، فتح قائمہ ادا کرنی ہے. عن میں بھی نون ساکن کا اخفا حقیقی ادا کرنا ہے. آگے کل نہیں کہنا، کل کل ایسے سٹاپ کرنا ہے. یہو میں عکس حلق سے ہا، یحو نہیں کہنا، عکس حلق سے موٹی آواز کے ساتھ وہ مدہ ادا کیجیے. اور آگے ولن نصارا میں نون کے اوپر غنہ واجبہ کریں گے، صاد مفخم پڑھی جائے گی، را بھی مفخم ہے. 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. حتیٰ میں بھی فتح قائمہ ادا کرنی ہے، تاکہ پر سختی سے تھوڑا رک کر ادا کریں گے. پیچھے ہا آپ نے وسط حلق سے ادا کرنی ہے. حتیٰ تتبع، بے نہیں کہنا، تاکہ پر تشدید ادا کیجیے. تو بھی نہیں کہنا، دونوں تا باریک ہیں. تتبع ملتہم میں لام کے اوپر تشدید ادا کیجیے، ملتہم. آگے قل میں قاف پر پڑھا جائے گا، باریک نہیں رکھنا ہے اس کو. ان میں غنہ واجبہ کرنا ہے. ہدی اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے. هو الہدا میں لام کو سٹاپ کرنا ہے، قلقلہ نہیں کرنا. اور پھر آگے ولا ان اتبعت، نتبعت ولا ای، ٹھیک ہے، عین نہیں بنانا، حمزہ ہے. ولا ای نت تا پہ تشدید ادا کیجیے. با یہ آپ نے وسط حلق میں جا کے آواز کو سٹاپ کرنا ہے، قلقلہ نہیں کرنا. یہاں پہ اہواءہم بعد، یہاں پہ آپ نے وا میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنے ہیں. ہم با میں میم ساکن کا قاعدہ اخفا شفی ادا کرنا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. اور بعد الذی، زی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. جا اکا میں بھی پھر 5 کاؤنٹ کرنے ہیں، مد متصل واجب ہے. سبب آپ کو پتہ چل رہا ہے، الف مدہ کے فوراً بعد ایک ہی کلمہ میں حمزہ آ رہا ہے، یہ مد متصل واجب کا سبب ہمارے پاس آ رہا ہے. من العلمی لام کے اوپر سٹاپ کرنا ہے، قلقلے نہیں کرنے. ما لکا، ما میں الف مدہ ہے، لکا نہیں کہنا، لکا لکا، ٹھیک ہے. من اللہ میں بھی لفظ جلالہ پر پڑھا جائے گا. میوں ولی، دونوں جگہوں پہ نون ساکن اور نون تنوین کا قاعدہ ادغام مال غنہ کریں گے. 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، غننے کی آواز آنی چاہیے. ولا میں آپ نوٹ کر لیجئے اپنے پاس اس کو کہ ولا نصیر نہیں کہنا، ولا نصیر، نون باریک رکھنا ہے. الف مدہ لا میں الف مدہ ادا کیجیے، نون باریک رکھنا ہے، نون کو نصیر نہیں کہنا، نصیر. صاد کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، نصیر. اب یہ را ہمارے پاس پہلے ہی کسرتین کے ساتھ ہے، باریک ہی ہے، لیکن اگر اس کے اوپر فتحتین بھی ہوتی تو پیچھے یا ساکن آ رہی ہے، یہ را مرقق ہو جائے گی، اس کو باریک پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی. اور تم سے نہ تو یہودی کبھی خوش ہوں گے اور نہ عیسائی، یہاں تک کہ ان کے مذہب کی پیروی اختیار کر لو.
ان سے کہہ دو کہ اللہ کی ہدایت یعنی دین اسلام ہی ہدایت ہے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم اپنے پاس علم یعنی وحی خدائی کے آ جانے کے بعد پھر بھی ان کی خواہشوں پر چلو گے تو تم کو عذاب اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ تو یہ بات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی نہیں تھی، ہمارے لیے بھی آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکموں کو رد کر کے اس کو پیچھے پھینک کے اور ہم دنیا کو خوش کرنے میں لگے رہیں گے تو پھر دیکھ لیجئے صاف لکھا ہوا ہے ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر۔ تو جب رب کے پاس ہی جانا ہے، یہ زندگی بھی اس کی امانت ہے اور قبر میں بھی اس کے حوالے ہو جانا ہے، آخرت میں بھی اسی کے حضور حاضر ہونا ہے، کٹہرے میں کھڑے کر کے سوال جواب بھی اسی نے، پھر ہم دنیا کی پرواہ کیوں کرتے ہیں؟ پھر ہمیں دنیا کی پرواہ چھوڑ کر صرف اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، صرف اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کوئی دوست نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے، کیونکہ ان ھدی اللہ ھو الھدی، دین حق جو ہے، اللہ کا حکم جو ہے وہی راہ ہدایت ہے۔ تو جو راہ ہدایت پہ چل پڑا اسی کے لیے راہ نجات بھی ہے پھر انشاءاللہ تعالی۔ آیت نمبر 121 دیکھ لیجئے، آج کی لاسٹ آیا، الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ الذین میں دال کو نرمی سے ادا کرتے ہوئے یا مد ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے، آتینا، آ اور نا میں الف الف مدہ، ٹھیک ہے، فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، تئی میں یا لین ہے، اس کو 1 سے 2 حرکتوں کے برابر مڈ میں رکھنا ہوتا ہے، 1 سے 2 حرکتوں کے درمیان میں رکھنا ہوتا ہے اس کو، حروف لین کو۔ ہومل نہیں کہنا، ہومل، کتاب میں تا پہ فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کریں، یت لونہ، تا پہ ہمس کریں گے، ہو میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، حق، حق، قاف کے پر تشدید ادا کیجئے اور پر بھی پڑھنا ہے، تلاوتہ میں اگر آپ وقف کر رہے ہیں تو پھر ہا کے اوپر آپ نے ساؤنڈ باہر لے کر آنا ہے، وقف تلاوتہ کے نہیں چھوڑنا، تلاوتہ، تیہ، ٹھیک ہے، ہا کی ساؤنڈ باہر آئے گی۔ اولئک میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنے ہیں، یؤمنون میں حمزہ ہے، حمزہ کے اوپر جھٹکا کرنا ہے تھوڑا سا، نون میں واو مد ادا کرنا ہے، بہ میں بھی ہا کی آواز کو واضح کرنا ہے اگر آپ اس پر وقف کر رہے ہیں۔ وَمَن یکفر میں نون ساکن کا قاعدہ ادغام الغنہ کرنا ہے، کاف کے اوپر ہمز کریں گے، وہ یہاں پہ ادغام الغنہ پہ آپ نے 2 کاؤنٹ کرنے، پور میں بھی آپ نے را کو مفخم کر دینا ہے، پور پڑھی جائے گی، بہی میں مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، پھر آگے فاولئک میں وہی 5 کاؤنٹ کرنے ہیں، مد متصل واجب ہے، اور ہم نہیں کہنا، ہم الخاسرون، لام کو سٹاپ کرتے ہوئے خا کو پور پڑھنا ہے، فتح قائمہ ادا کرنی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، خاصی بھی نہیں کہنا، خاصی، سین باریک رکھنا ہے، رو میں را کو مفخم پڑھتے ہوئے آگے واو مدہ کے بعد وقف آ رہا ہے تو مد عارض وقفی کر دیں گے، یہاں پہ 6 کاؤنٹ کرنا ہے۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں بھی حق کے تلاوہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ویسا ہی پڑھنا ہمیں بھی سکھا دے جیسا کہ اس کتاب کا حق ہے، جیسے اس کتاب کو نازل کیا گیا، جن صفات کے ساتھ اور جن مخارج کے ساتھ جس طرح سے اس کو عطا کیا گیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ویسا ہی ہمیں بھی سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو لوگ اس کو نہیں مانتے وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو فائدہ اٹھانے والا بنا دے اور اس اپنے پاک کلام کو ہمارے لیے دنیا اوپر کی نجات کا ذریعہ بنا دے، اس کو ایسا نفع بخش بنائے ہمارے لیے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہمارا آج کا رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے، اب ایک بار اس کو پورا سن لیجیے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم
فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون الحمد لله رب العالمين جزاكم الله أحسن الجزاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.